ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا تعلق شیخ احمد میاں تھانوی جو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا جو ہے وہ قریبی ہے اور بڑی محبت وہ آپ سے کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس تعلق کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا۔ شیخ تمیم ذوبی جو ہیں ویسے تو انہوں نے شیخ عبدالفتاح سید اجمی المرصفی سے پڑھا ہوا ہے جو مدینہ کے اس وقت بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، سیرین ہیں، تو انہوں نے شیخ زیاد سے غالباً 21 دن میں یا 24 دن میں قرآن پاک سنا کے جائزہ لیا، وہ پورا قرآن پاک سنا لیا۔ آپ نے مختلف مشائل سے بہت سارے جو اجازات حاصل کر رکھے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں؟ ان سے پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوا کہ ان کا جو منہج ہے تدریس کا وہ ذرا اس میں تھوڑا انداز ایسا ہے کہ وہ نئی نئی معلومات یا نئی نئی جو چیزیں کتابوں سے اخذ ہوتی ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک انسان ایک استاد سے جو ہے وہ ایک اجازہ حاصل کرے یا اس سے پڑھے اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائے، بجائے اس کے ایک انسان مختلف اساتذہ سے پڑھے؟ آپ نے اس کی بات اس کو نہیں بتانی، اس کی بات اس کو نہیں بتانی، کیسے کر کے آپ نے سنبھالنا، یہ بہت زیادہ حکمت کا کام ہے، ورنہ ایسا بندہ عام طور پر مشائخ کے درمیان جھگڑا کروانے کا باعث بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی حفظہ اللہ تعالی، ہم سب کے استاد محترم۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے استاد محترم کے ساتھ آپ کی زندگی سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے آپ کا ابتدائی جو تعلیمی سفر ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، اسی طرح کلیت القرآن کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم انشاءاللہ استاد محترم کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کی تدریسی خدمات ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور اسی طرح آپ نے جو اجازات حاصل کر رکھے ہیں مختلف شیوخ سے، پوری دنیا سے مختلف جو شیوخ ہیں ان سے آپ نے اجازات حاصل کر رکھے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو استاد محترم کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ استاد محترم، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے عزت افزائی فرمائی ہے، ماشاءاللہ۔ استاد محترم، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ذکر کیا تھا شیوخ کے بارے میں، جن میں استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح شیخ ادریس عاصم رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا تعلق شیخ احمد میاں تھانوی جو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا جو ہے وہ قریبی ہے اور بڑی محبت وہ آپ سے کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس تعلق کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہماری باتیں ہوئی تھیں اس میں میرے اساتذہ کا اور پھر میرا تعلیمی سفر کے ساتھ جاری رہا، اس بارے میں گفتگو چلتی رہی، تو جو بات مجھے یاد پڑ رہی ہے تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ 3 جو اصحاب ثلاثہ ہیں، مشائخ ہیں، حضرت قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور استاذ القرآن قاری محمد ابراہیم صاحب، اور استاذ القرآن قاری احمد میاں تھانوی صاحب حفیظہم اللہ، جو ہیں یہ تینوں ساتھی ہیں مدینہ منورہ یونیورسٹی میں، اور یہ آج سے کچھ 40 سال 45 سال قبل جب وہاں سے پڑھ کے آئے تو پھر پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہوا قراءات کی ترویج کا۔ تو انسان جس سے متاثر ہوتا ہے پھر انسان اس کے جو اقران ہوتے ہیں انسان ان سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ نے چونکہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ تربیت فرمائی، اور آج جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے فن میں سمجھنے کا یا سیکھنے کا موقع دیا وہ حضرت کرسب کے ارشاد اور رہنمائی میں ہی سب کچھ طے ہوا ہے۔ تو مجھے پھر توجہ ہوئی اس طرف کہ جو حضرت کرسب کے ساتھی ہیں جن کی وہ تعریف کرتے تھے، جن کے علم کے بارے میں ہمیشہ وہ ذکر فرماتے، میری مراد حضرت قاری ادریس صاحب ہیں اور حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ جڑ گیا استاد محترم کی باتیں سن کر۔ تو قاری ادریس صاحب سے الحمدللہ سن 2010 میں جو ہے وہ ان کے پاس آنا جانا شروع ہوا۔ ان دنوں ہم رشد قرأت نمبر نکال رہے تھے تو قاری صاحب سے قرأت عشرہ کبریٰ پڑھی، اور اسی دوران جو ہے رشد قرأت نمبر کے دوران ہی حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب کے پاس جو ہے میں نے اور ڈاکٹر انس صاحب نے، آغاز میں ہم 2 تھے، پھر بعد میں ڈاکٹر قاری فہد اللہ صاحب بھی شامل ہو گئے، تو ہم لوگ جو ہیں ان سے پھر رسم میں تعلیم ہم نے حاصل کرنا شروع کی۔ قرآن پاک کا جو الرسم العثمانی ہے، چونکہ
استاد محترم قاری احمد تھانوی صاحب کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ علم رسم میں ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو ہم نے پھر عقیلۃ و اطراب القصائد جو کتاب ہے امام شاطبی کی، جسے قصیدہ رائیہ بھی کہتے ہیں، اس کا ہر شعر را پر ختم ہوتا ہے. یہ جو شاطبیہ ہے اس کا ہر شعر لام پر ختم ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پھر ان سے درسن پڑھی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ سن 2012 کے لگ بھگ کی بات ہے. تو قاری صاحب نے پھر اپنا اجازہ بھی مرحمت فرمایا، حضرت قاری احمد تھانوی صاحب مدد ذلہ نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تک. ایک تو وہ تعلق تھا جو کہ 6 مہینے تقریباً قائم رہا. ہم ان کے پاس ہفتے میں 1 یا 2 دن ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد پھر جب بین الاقوامی مشائخ سے سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوا، مجھے لگتا ہے میں نے پہلے اس پہ بھی بات کچھ کی تھی، تو اس وقت جب ہم مشائخ سے پڑھتے سیکھتے تو مشائخ جن مشائخ کی تعریف کرتے تھے ان میں شیخ عبدالفتاح سید اجمی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں ان کی تعریف آتی، اور مشائخ کا ذکر آتا، اور پھر ان کے شاگردوں کی صفوں میں جن لوگوں کا ذکر آتا ہے، چونکہ بڑے تھے ان کے شاگرد بھی بڑے لوگ شمار ہوتے تھے، تو ان میں حضرت قاری ابراہیم صاحب کا ذکر آتا، قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا، اور ڈاکٹر قاری احمد صاحب تھانوی مدد ذلہ کا ذکر آتا. تو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم جو دنیا بھر کے اندر لوگوں سے علم سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو جو گھر کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایسی بڑی شخصیات ہیں جن سے پڑھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ شائخ ہیں. مجھے یاد ہے کہ مصر کے ایک بڑے قاری ہیں، استاد قاری ہیں دکتور محمد سکر، کئی لوگ ان کو جانتے ہوں گے، تو معروف نام ہے. اور مجھے انہوں نے 1-2 بڑے اہتمام سے فون کیا اور کہا کہ مجھے آپ جو ہے کسی استاد سے ٹائم لے دیں جو مجھے پاکستانی سلسلہ سند سے جو ہے قرآن پاک مجھ سے سن لے. تو قاری احمد میاں تھانوی صاحب کا ذکر آیا تو ان کو جانتے تھے، تو کہنے کہ مجھے ان سے آپ ٹائم لے دیں قاری صاحب سے. تو میں نے قاری صاحب سے بات کی تو قاری صاحب نے معذرت کر لی، قاری احمد میاں تھانوی صاحب مدد ذلہ نے، کیونکہ ان کے پاس وقت کی قلت تھی، مصروفیت زیادہ تھی. مجھے انہوں نے بعد میں اس کی وجہ بھی ویسے ذکر کر دی، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا اس میں اب یہ اجازت کے لیے لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ اجازت کے لیے جو ہے وہ رابطہ کر کے جو ہے جی مجھے پڑھا دیں. اب ہم تو اس طرح فارغ نہیں ہیں. خود شیخ عبدالفتاح سید اجمی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ ثلاثہ کے بڑے استادوں میں شامل ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے حضرت قاری احمد تھانوی صاحب سے پڑھا تھا. اس سے پہلے ان کو انہوں نے ٹائم دے دیا تھا، لیکن دکتور محمد سکر سے انہوں نے معذرت کر لی. حالانکہ میں نے فون پہ بھی بات کروائی، لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ان کے جلالت علمی اور جو ان کی خدمات ہیں اس کے اعتبار سے. تو پھر میں نے اس احساس کے بعد جو ہے قاری ادریس صاحب حفظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو میں نے اشرا کبریٰ پڑھی تھی سن 2010-11 کی جو بات میں نے کی ہے، لیکن پھر میں نے اشرا صغریٰ پورا قرآن پاک قاری ادریس صاحب کو دوبارہ سنایا. یہ میرا خیال ہے کہ سن 2020 کی اور سن 2021 کی بات ہے. اور انہی ایام میں پھر حضرت قاری محمد احمد میاں تھانوی صاحب سے میں نے جو ہے وہ الحمدللہ قرأت اشرا میں مکمل قرآن پاک ان کو بھی سنایا. جب کئی لوگوں کو سنایا قرآن پاک اشرا صغریٰ میں اور کبریٰ میں، تو پھر اپنے مشائخ جو ہمارے ملک کے مشائخ تھے جن سے لوگ پڑھنے کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتے تھے، تو ان سے کس طرح استغنا ہو سکتا تھا. تو 3 مشائخ سے پھر میں نے بڑی اہمیت سے الحمدللہ استفادہ کیا. قاری ابراہیم صاحب جو ہیں وہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ 30 سال سے میری تربیت فرما رہے تھے. تو ان 2 مشائخ سے پھر میں نے اپنا تعلق جو ہے، یعنی ایک سن 2010 میں نیاز مندی کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر 10 سال بعد باقاعدہ جو ہے وہ میں نے پھر ان سے باقاعدہ سند اجازت حاصل کی. تو اب حضرت قاری احمد تھانوی صاحب سے میرے پاس سبق کی بھی سند ہے، یعنی پورا قرآن پاک کی الحمدللہ اجازہ موجود ہے. ثلاثہ میں بھی اجازہ الگ سے موجود ہے، اور علم رسم میں قصیدہ رائیہ جو ہے امام شاطبی کی اس میں بھی اجازہ موجود ہے. استاد محترم، ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف ملکوں میں جو مشائخ موجود ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، پھر ان سے اجازات حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے مختلف مشائخ سے بہت سارے جو اجازات حاصل کر رکھے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ بعض کا شاید لوگوں کے سامنے وجہ نہیں ہوتی تو لوگ اپنے اندازے قائم کرتے ہیں. جی، شاید بعض لوگوں کا یا کئی لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ مجھے کچھ زیادہ اجازت اکٹھے کرنے کا شوق ہے، اس کا ایک روب پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال جب سندیں زیادہ ہوں گی، شہادت زیادہ ہوں گی، تو اجازت اصل میں یہ ایک طرح سے شہادات کے مقابلے میں اجازت اسی قبیل کی ایک چیز ہے، لیکن یہ ایک روحانی اور علمی ثقافت کی توثیق ہوتی ہے کبار اساتذہ کی طرف سے. لیکن ایسا 1% بھی نہیں ہے.
دنیا میں جن لوگوں نے زیادہ اجازت لیے ہیں، مصر میں اب عام رواج ہے کہ مختلف مشائخ سے اجازت لیے جائیں، وہ کسی سے پورا قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ عام طور پر اس کا انداز یہ ہے کہ ایک شیخ سے پورا قرآن پاک پڑھ کے اجازت جب لے لیں اور وہ مستند ہو، تو اس کے بعد دیگر مشائخ جو ہیں ان سے اگر رابطہ کیا جائے تو وہ اجازت ویسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں سورہ بقرہ کی 7 آیات سنا دیں، اور 5 آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی، سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ بقرہ کی 5 آیات سنا دیں المفلحون تک، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اجازت کے لیے کافی ہے۔ اور تقریباً اسی طرح ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس سن 2018 میں پاکستان میں ہماری دعوت پر عبدالعزیز منصور آئے، حافظ اللہ مصر کے مشہور ہمارے قراء اور مؤلفین میں سے ہیں، نوجوان ہیں لیکن ماشاء اللہ فاضل آدمی ہیں، تو ان کے پاس کافی سارے اجازت تھے، لیکن وہ ان کے اجازت ایک آدھ استاد سے انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہوا تھا، باقی اسی طرح اجازت جو ہیں اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا۔ ایک رواج یہ ہے کہ کچھ چند آیات پڑھ کے جو ہے وہ اجازت لے لیا جائے، اور ایک رواج یہ بھی ہے کہ پورا قرآن پاک سنا لیا جائے لیکن چند جو ہے نا ایام میں قرآن سنا لیا جائے۔ مثلا شیخ احمد عبدالعزیز الزیات جو بڑے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ، ان سے کئی لوگوں نے، کسی نے 17 دن میں پڑھ کے قرآن کا اجازت لیا۔ مثلا مراکش کے مشہور جو ہیں قاری جو بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اشرا کبریٰ میں، شیخ عبدالرحیم نابلسی ان کا مرکز دانی ہے، انہوں نے 17 دن میں پڑھ کے اجازت لیا۔ شیخ تمیم ذوبی جو ہیں، ویسے تو انہوں نے شیخ عبدالفتاح سید اجمی المرصفی سے پڑھا ہوا ہے جو مدینہ کے اس وقت بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، سیرین ہیں، تو انہوں نے شیخ زیاد سے غالباً 21 دن میں یا 24 دن میں قرآن پاک سنا کے اجازت لیا، وہ پورا قرآن پاک سنا لیا۔ اور اسی طرح مثلا ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ عمر عبداللہ الحلوانی، جن سے میں نے سب سے پہلی دفعہ اشرا کبریٰ پڑھی، تو انہوں نے شیخ حامد جمسی، وہ شیخ صاحب الفریدہ محمد ابراہیم محمد سالم جو اشرا کبریٰ کی بنیادی ترین کتاب ہے، ان کے جو ایک ہی شاگرد ہیں شیخ حامد جمسی، ان سے انہوں نے غالباً 23 دن میں پڑھ کے قرآن پاک کا اجازت لیا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں مشائخ کے درمیان، لیکن میں نے کسی استاد سے کبھی سورہ بقرہ یا 5 سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 5 آیات سنا کے اجازت نہیں لیا، یعنی میرے کسی ایک اجازت میں ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی سب میں مکمل قرآن میں نے پورا قرآن پاک سنا ہے، میرے کسی اجازت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ میرے اجازت ایسے ہیں، مثلا قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ سے میں نے اشرا کبریٰ میں سورہ النساء تک پڑھا ہے، پھر قاری صاحب نے اجازت نہیں دیا، جتنا میں نے ان کو سنایا تھا انہوں نے اس کے وقت مجھے اس کی توثیق کر دی، اس کی وجہ کہ قاری صاحب نے خود ہی سورہ انعام کے آخر تک غالباً جو ہے سورہ اعراف کے شروع تک جو ہے وہ شیخ عبدالرازق رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک اشرا کبریٰ میں سنایا ہوا تھا۔ تو قاری صاحب سے یہ بھی جو ہم نے پڑھا سورہ النساء کے آخر تک، تو اس کو پڑھنے میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ہمیں لگ گیا تھا۔ اس کے بعد قاری صاحب سے اگر ہم پڑھتے بھی تو وہ قاری صاحب سے اجازت والی تو شکل تھی نہیں، تو اس طرح ہوا۔ یا قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے جو ہے مثلا اشرا کبریٰ جو ہے سورہ بقرہ سنائی تھی، تو قاری صاحب عام طور پر سنتے اتنا ہوتے تھے، اس سے زیادہ سنتے ہی نہیں تھے، لیکن باقی جتنے مشائخ ہیں ان کو پورا قرآن پاک کا اجازت سنایا۔ بلکہ میں نے بعد مشائخ سے علمی استفادے کے لیے رابطہ کیا تو ان میں ایک بڑا نام جو ہے شیخ دکتور علی توفیق النحاس کا ہے، یہ پچھلے 1 سال پہلے فوت ہو گئے، اور یہ کبار اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اہل فن قراء حضرات ان کے علمی مقام کو جانتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار تھے 1.5 سال سے، مجھے بھی علم تھا بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو اجازات ہیں میں ان کو دکھائے کہ مجھے ٹائم مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ جتنے آپ کے پاس کبار اساتذہ نے آپ کی توثیق کی ہوئی ہے نا، تو میرے لیے تو اتنا ہی کافی، میں اس کو دیکھ کے آپ کو توثیق کر دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو میں نے علمی استفادے کے لیے شیخ دکتور علی محمد النحاس، جن کی کتاب ہے نا رسالۃ الغراب، مقدم مؤخر کرنے میں مشہور کتاب ہے کہ جہاں بھی کسی قرات میں 2 وجہ ہوں تو کون سی وجہ مقدم ہوگی، اور ان کا ایک خاص منہج ہے مقدم مؤخر کرنے میں کہ جو وجہ تیسیر میں ہوتی ہے وہ وجہ وہ پہلے پڑھتے ہیں جو شاطبی اور تیسیر دونوں میں مشترک ہو، اور جو شاطبی کے زیادات میں سے ہو، امام شاطبی نے ایک وجہ اپنی دیگر سندوں سے اس کا اضافہ کر لیا ہو اور وہ وجہ تیسیر میں نہ ہو تو وہ اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو میں اس منہج کی وجہ سے چاہتا تھا کہ میں ان سے بھی استفادہ کر لوں، یہ ایک نیا سلسلہ ہے، ایک نیا انداز تعلیم ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اجازت اتنے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے آپ کو اجازت دی ہے ان میں سے آدھے لوگوں نے بھی آپ کو اجازت دیا ہوتا ہے نا، جن کو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ اتنا بھی نہیں کہتا آپ نے سورہ بقرہ تو آپ کو میں توثیق کر دیتا ہوں، مجھے آپ اس کی کاپی دے دیں ایک دفعہ۔ تو میں نے جو ہے ان کو کاپی بھی دینا
مناسب نہیں سمجھا. اب میں سوچتا ہوں وہ فوت ہو گئے ہیں کہ میں ان سے اجازہ لے ہی لیتا تو کیا حرج تھا. چونکہ عبدالعزیز منصور جو ہیں وہ درمیان میں میرا ذریعہ تھے, تو میں نے کہا نہیں, میں تو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اسے سیکھنا چاہتا ہوں. اسی طرح مراکش میں اس وقت جو سب سے اعلیٰ سند ہے مغاربہ کی قراتوں میں وہ شیخ مبارک ضاحی الکرکوری کی ہے. تو ان سے میرا کوئی 2-3 سال سے رابطہ ہے. تو مجھے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بس آپ صرف پہلے وہ ٹائم دینے کے لیے انہوں نے کو 6 مہینے اس سال انتظار کروایا, کیونکہ کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ ان کے پاس فارغ ہو گیا, جو بندہ قرآن سنا رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ وہ مجھے سنا لیں. مجھے کہنے لگے کہ لیکن جس نے مجھے ان کا پیغام دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے پاس میری صحت بہتر نہیں, لیکن مجھے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 5 آیتیں سنا لیں تو میں اجازت دے دیتا ہوں. ان کا چونکہ ان کے پاس اشرا نافیہ کا اجازہ موجود ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ چاہیے نہیں ہے, میں نے تو اجازے کے لیے تو رابطہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. میں نے تو باقاعدہ ان سے, چونکہ وہ بڑے استاد ہیں, تو میں نے ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے. تو بزرگ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے کہنے لگے کہ میں تو پھر پڑھا نہیں سکتا, جیسے علی توفیق النحاس نے کہا تھا. تو میں نے پھر بعد ازاں ان کے شاگرد شیخ عمر بن احمد المزوکی جو ان کے سب سے معتمد ہیں, ان سے پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ کے فضل سے شیخ عمر مزوکی سے پھر میں نے 2 دفعہ قرآن پاک ان کو سنایا, 1 دفعہ اشرا نافیہ میں اور 1 دفعہ جو ہے عشرین میں. عشرین سے مراد ان کی اشرا کبیر ہے اور اشرا صغیر, دونوں کو ملا کر ان کا آخری مرحلہ علم یہی ہے. تو الحمدللہ اس میں قرآن سنا لیا. تو اس کی کئی مثالیں ہیں. جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب کے ضمن میں ذکر کروں کہ میرا سے میں نے جتنے لوگوں سے میں نے پڑھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی. میں نے مثلا سب سے پہلے جو ہے وہ قاری ادریس صاحب سے شروع کیا سن 2010 میں اشرا کبریٰ. سن 2010 میں قاری ابراہیم صاحب نے اجازہ دے دیا تھا. پہلے قاری ابراہیم صاحب سے مجھے اجازہ ملا سب سے پہلے. تو قاری صاحب سے اشرا صغریٰ جو ہے وہ ان سے, اور قاری ابراہیم صاحب کے تلامذہ حضرت قاری محمد فیاض صاحب حفظہ اللہ, ان کے ساتھ مل کے قرآن پڑھا. اور قاری صاحب نے پھر اپنے اصولوں کے مطابق, ان کا اصول یہ ہے کہ 10 سال کم از کم بندہ جو ہے وہ پڑھائے, اور اس کے بعد جب وہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ بندہ اس فیلڈ کے اندر انشاءاللہ ٹائم دے گا, صرف اجازہ لے کے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں شروع کر لے گا, تب وہ اجازہ دیتے ہیں. تو سن 2010 میں مجھے قاری صاحب نے اجازہ دیا, جبکہ میں 1996-97 سے باقاعدہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ قراءت. تو اس کے بعد میں اشرا کبریٰ کے لیے قاری ابراہیم صاحب سے کہتا رہتا تھا ہمیشہ کہ قاری صاحب مجھے آپ جو ہے وہ اشرا کبریٰ پڑھا دیں. قاری صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے, علمی مشاغل کی وجہ سے جو ہے وہ معذرت کرتے رہتے تھے. تو سن 2010 میں مجھے پتہ چلا کہ قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشرا کبریٰ پڑھی ہوئی ہے. تو میں پھر ان تک پہنچ گیا الحمدللہ, میں اور ڈاکٹر انس صاحب. تو ہم نے قاری صاحب سے پھر پوری طیبۃ النشر پڑھی جا کے, اور ان سے آغاز کیا اشرا کبریٰ کا. اساتذہ میں ایک جو اقران ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے ایک فطری سے معاملہ رکھا ہوتا ہے, جی جی, جو عام طور پہ چلتا آ رہا ہے. میں اس کو لفظ معاشرت سے بولتے ہوئے بھی مناسب محسوس نہیں کر رہا. تو حضرت قاری ابراہیم صاحب نے جب دیکھا کہ ہماری طلب صادق ہے, اور ہم قاری ادریس صاحب کے پاس ہفتے میں 1 دن جاتے تھے گاڑی پہ, تو کوئی 1.5 سال 2 سال میں ہم نے قاری صاحب سے پڑھا قاری ادریس صاحب سے. تو حضرت قاری ابراہیم صاحب جو ہے وہ تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے. ویسے ایک وجہ بھی تھی, اس سے پہلے قاری صاحب کہتے تھے کہ ایک بنیادی مصدر جو ہے شیخ تمیم ذوبی, جو مدینہ منورہ یونیورسٹی کے اندر یا مدینہ کے اندر بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے, تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے اشرا کبریٰ کے بارے میں. تو قاری صاحب کہتے تھے کوئی کتاب آ جائے نا معاون, تو میں نے چونکہ خود پوری اشرا کبریٰ نہیں پڑھی ہوئی, تو میرے سامنے کوئی معاون سورس ہوگا تو میں پھر دیانت علمی کا تقاضا ہے سمجھتا ہوں کہ میں جو پڑھاؤں اس میں کوئی چیز غلط نہ ہو. تو وہ امانت کا مسئلہ بھی تھا, صرف مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ. تو قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کتاب انہی دنوں آئی تازی چھپ کے, فرید الدہر کے نام سے. وہ حضرت قاری ادریس صاحب سے ہم نے لے لی 4 جلدوں میں, بلکہ بعد میں اس کو ہم خریدنے پشاور تک گئے تھے, میں اور ڈاکٹر انس صاحب. میں 1 دفعہ پشاور گیا ہوں اس کتاب کو خریدنے کے لیے, تو وہ لا کے قاری ابراہیم صاحب حفظہ اللہ کو دی. تو قاری صاحب اس کتاب کو دیکھ کے الحمدللہ پھر ہمیں پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے, اب میرا اطمینان ہے کہ میں اگر پڑھاؤں گا تو میں امانت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہوں. تو قاری ابراہیم صاحب سے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, قاری ادریس صاحب کا پڑھانے کا انداز میں یہ تھا کہ وہ زیادہ فنی چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے, تسہیل کی خاطر کہ طالب علم کے اوپر بوجھ نہ ہو. قاری ابراہیم صاحب نے پورے فنی تقاضوں کے مطابق پھر اشرا کبریٰ کی تدریس دوبارہ شروع کروا دی. اب ہم نے دوبارہ شروع کر دی تو دوسرے میں قاری ابراہیم صاحب سے پڑھا, وہ 5 پارے تک پڑھا, ابھی میں ذکر کر رہا تھا سورہ النساء کے آخر تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی آدمی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جو پورا قرآن پاک اس نے اشرا کبریٰ میں پڑھا ہو. تو میں ذاتی طور پر پڑھا رہا تھا,
قاری ادریس صاحب نے بھی اجازت دی ہوئی تھی، قاری ابراہیم صاحب بھی کہتے تھے پڑھائیں، لیکن ہم فرید الدہر کے اوپر اعتماد کرتے تھے، تو قرآن پاک درمیان میں 2-3 دفعہ میں نے پڑھا دیا، لیکن یہ کہ اجازت تو تھی نہیں پورے قرآن پاک کی، کیونکہ پورا قرآن پاک جب تک سنایا نہ ہو تو یہ علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو پڑھائیں۔ بہرحال ہم ایک جو ہوتا ہے نا مل جل کے پڑھ کے علم کا دور کر رہے تھے، تو سن 2018 میں عبدالعزیز منصور کو پاکستان میں ہم نے دعوت دی، وہ تشریف لائے، تو ان کی وساطت سے یہاں جب وہ تھے انہی دنوں میں 17 ایام میں رابطہ ہو گیا شیخ عمر عبداللہ الحلوانی سے، تو وہ آپ بھی بلکہ ساتھ تھے، تو ہم نے آپ نے میں نے اور پھر قاری عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک اور ہمارے ساتھی ہیں شاگرد بھی ہیں قاری ریاض صاحب، ان کو ساتھ شامل کر لیے، تو 4 لوگوں نے شیخ عمر عبداللہ سے پڑھنا شروع کر دیا، ان سے پورا قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم نے، اور وہ ہم نے الحمدللہ پورا ان سے پڑھا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ انسان کو شوق ہوتا ہے، جو علم کا شائق ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا استاد ملے، تو شیخ عمر عبداللہ جو ہیں یہ خود بنیادی طور پر الیکٹریکل جو ہے میکینیکل انجینئر ہیں، غالباً امریکہ وغیرہ سے ان کی تعلیم ہے، یہ باقاعدہ قرات کے فیلڈ کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے قرات بڑی محنت کر کے شوق سے پڑھی، تو انہوں نے بڑی تعریف کی شیخ رمضان نبی ہدیہ زیاتی حفظہ اللہ، جو مصر کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، کہ 45 سال ہو گئے قرات عشرہ کبریٰ پڑھاتے ہوئے، تو ہم ان تک پہنچ گئے۔ پہلے تو وہ عذب الطرق کتاب ہم پڑھتے رہے، اس میں بھی میرے خیال میں آپ ساتھ تھے، تو وہ 6 مہینے میں تقریباً کتاب پڑھی عذب الطرق عشرہ کبریٰ، ایک ایڈوانس عشرہ کبریٰ کا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ 1120 شعروں میں کتاب تھی، کوئی 4 مہینے میں ہم نے پہلے یہ پڑھی پوری کتاب۔ اس کے بعد شیخ رمضان سے پھر میں نے اکیلا پڑھنا شروع کر دیا، تو شیخ رمضان سے پورا قرآن پاک میں نے 6 مہینوں میں پڑھا، تو اس دوران مجھے احساس ہوا کہ وہ معاشرت تلفظ اور ادا اس کے بھی ان کا بڑا اچھا ذوق ہے، تو پھر میں نے ان سے جو ہے اس کے بعد حضر میں قرآن پاک کی تجوید وغیرہ سیکھنا شروع کر دی، تو میں نے ان کو جو ہے 2 دفعہ قرآن پاک تجوید میں بھی سنایا ہوا ہے، یعنی اگر اجازت صرف ہوتا نا وہ تو مجھے پہلے مل چکا ہوا تھا عشرہ کبریٰ میں، آپ نے 2 دفعہ سنایا، یعنی میں نے 2 دفعہ تجوید میں ان کو پورا قرآن پاک سنایا، اور 1 دفعہ عشرہ کبریٰ میں سنایا، یعنی کہ 3 ختمے ہو گئے، اور چوتھی دفعہ میں نے ان کو پھر شروع کیا ہوا تھا تجوید میں قرآن سنانا، اور وہ میرا سورہ البقرہ کے آخر تک ختم ہو گیا، تو پھر میری مصروفیات حائل ہو گئیں، تو میں چوتھی دفعہ قرآن ختم نہیں کر سکا، وہ بھی میں تجوید میں ان کو قرآن سنا رہا تھا، کہ ہر دفعہ قرآن سنانے میں نئی لذت محسوس ہوتی تھی، ان کے جو دقائق وہ بتاتے تھے، تو اس سے علم میں اضافہ ہو رہا تھا، اجازت و مقصد نہیں تھا صرف۔ اچھا، ان سے پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوا کہ ان کا جو منہج ہے تدریس کا، وہ ذرا اس میں تھوڑا انداز ایسا ہے کہ وہ نئی معلومات یا نئی جو چیزیں کتابوں سے اخذ ہوتی ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں، اجتہاد سا تھوڑا سا کر لیتے ہیں چیزوں میں، تو جو قرات کا ایک روایتی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس سلسلے سے ان کا انداز ہٹ کر ہے، اور اہل علم کے ہاں وہ چیز متنازع تھی، تو مجھے یہ احساس اس دوران ہوا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تلقی کے منہج پر، کہ استاد سے جیسے پڑھا من و عن وہ چیز آگے منتقل ہو، تو یہ تو علمی اضافے بھی فرما لیتے ہیں۔ تو اس دوران پھر مجھے جب یہ احساس ہوا، تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا استاد ملے جس کو میں قرآن پاک سناؤں، تو شیخ یسری محمد عوض جو ہیں، یہ قاری محمد ابراہیم صاحب کے جو استاد ہیں عشرہ کبریٰ میں، شیخ عبدالرازق، ان کے شاگرد ہیں، اور اسکندریہ کے بڑے قراء میں شمار ہوتے تھے، تو ان سے میں نے رابطہ جوڑا نکالا، اور ہر رابطہ نکالنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو ان کو میں نے پھر پورا قرآن پاک عشرہ کبریٰ میں دوبارہ سنایا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اجازہ نہیں تھا، اجازہ تو مجھے پہلے مل چکے ہوئے تھے، عشرہ کبریٰ کو 2 اجازے تھے، میں نے ان کو پھر روایت کے منہج پر جو ہے وہ اجازت سنایا، بلکہ ان کا میرے ساتھ جو آخری سبق ہے وہ ریکارڈنگ میں موجود بھی ہے میرے چینل پہ، ڈاکٹر حمزہ مدنی کے نام سے جو چینل ہے، تو اس میں انہوں نے شروع میں ہمارا تعارف کرایا ہوا ہے، کہ مجھے ان کی سب سے اچھی چیز لگی جب انہوں نے مجھ سے پڑھا، تو مجھے ایک لفظ پہ یہ روک کے پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے استاد سے کیا پڑھا ہے، اور بالکل میرا یہی سوچ تھی پڑھتے ہوئے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ جس جگہ پہ بھی کوئی 2 یا 3 رائے ہیں علماء قراء حضرات میں، تو اس میں آپ نے روایت کے منہج پر اپنے استاد شیخ عبدالرازق رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ مرثوی صاحب کے شاگرد ہیں، شیخ زیاد کے بھی شاگرد ہیں، تو آپ نے ان سے کیا پڑھا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی آپ کی کتابوں کی معلومات کیا کہتی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے استاد نے کیا بتایا، کیونکہ ایک علم استادی ہوتا ہے، ایک علم کتابی ہوتا ہے، تو شیخ رمضان نسبتاً کتابی علم کے اوپر اعتماد کر کے معلومات دیتے تھے، تو میں نے پھر شیخ یسری عوض سے جو ہے وہ استادی علم صرف اس پابندی کے ساتھ تھا کہ یہ ہمارے درمیان طے تھا کہ کوئی مجھے نئی معلومات نہیں چاہیے، مجھے آپ نے ٹو دی پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے استاد سے کیسے پڑھا، اور وہ قاری ابراہیم صاحب حفظہ اللہ کے استاد ہیں، جن سے قرصم نے عشرہ کبریٰ پڑھی تھی، اگرچہ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، ان سے پڑھتے پڑھتے اندازہ یہ ہوا شیخ یسری عوض سے کہ پھر انسان وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھ جاتی ہے
مصروفیت بڑھ جاتی ہیں، معاش کے مسائل اور مسائل. وہ ان دنوں ایم فل کر رہے تھے جب میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور میں پڑھ رہا تھا. میں نے تقریباً 1 سال ان سے پڑھا ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ اتنا فراغت نہیں ان کے پاس تھی چیزوں کی تحقیق کے لیے. مجھے پڑھتے پڑھتے انسان کو اپنے اساتذہ کی چیزیں ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے میں نے ان کے ایک شاگردہ کا تعارف سنا جو کہ جس نے ان سے کو 13-14 سال میں اشرا کبریٰ پڑھی تھی. اچھا میرا دل اگر اجازہ کا ہوتا اجازہ تو میں استاد سے لے چکا تھا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو میں ان سے علم چاہتا تھا اور وہ ان کے پاس میں دیکھتا تھا وقت نہیں ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے 1 سال میں قرآن پاک مکمل کروایا. اگرچہ میں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کیا ان سے کہ ایک چیز میں معلومات کے لکھ لی ہیں اپنے پاس. تو ان سے قرآن ختم ہونے کے بعد ہی میں نے جو ہے ان کی جو شاگردہ ہیں شیخہ سمیہ جنہوں نے اشرا کبریٰ پڑھی، اور ان کے ایک ہی استاد ہیں شیخہ سمیہ کے، اور وہ شیخ یسری عوض ہیں. میں نے ان سے پڑھنا شروع کر دیا. تو کل رات مجھے یاد ہے کہ میں سونے لگا تو میں نے کہا کہ میں یہ اندازہ تو کروں کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا شیخہ سمیہ سے پڑھتے ہوئے. تو کل رات میں نے دیکھا تو 31/7/2021 یہ میرے پہلے سبق تھا شیخہ سمیہ سے. تو یعنی گویا کہ میں اندازہ لگا رہا تھا رات کو کہ مجھے 4.25 سال ہو گئے ہیں ان سے پڑھتے ہوئے. جس کو اجازے سے مقصد ہو تو اس کو 4.5 سال کیا لگانے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو شیخہ سمیہ سے جب پڑھنا شروع کیا تو پھر ان کو میں نے اشرا صغریٰ میں پورا قرآن پاک سنایا. پورا قرآن پاک سنانے کے بعد مجھے یعنی وہ پہلو علم کا ملا جو کہ میں نے اس سے پہلے اشرا صغریٰ قاری ابراہیم صاحب کو اور قاری فیاض صاحب کو سنائی تھی. اس میں بہت زیادہ علم میں میرا اضافہ ہوا. تو میں نے شیخہ سمیہ کو اشرا صغریٰ میں قرآن سنایا، پھر اشرا کبریٰ میں ان سے پورا قرآن پاک کا اجازہ لیا. پھر اس کے بعد وہی جو عزو الطرق کا مرحلہ تھا اس میں ایک ایک روایت ہم نے شروع کر دی، کیونکہ وہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. تو اب تک میں نے شیخہ سمیہ سے جو ہے وہ قرأت عاصم مکمل کی ہے 130 طرق میں پوری تفصیل کے ساتھ. وہ اتنا لمبا دورانیہ ہے جتنی میں نے اشرا صغریٰ ان سے پڑھی تھی 1 سال میں. تو قرأت عاصم 130 طرق کے ساتھ پڑھی تو 1 سال پورا میرا لگا. مجھے یاد ہے کہ طریقے مجھے اس کو ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن 1 سال میں. پھر اس کے بعد قرأت یعقوب پڑھی، وہ 85 طرق میں ہے پورے، اور وہ اس میں 11 مہینے لگے ہیں، ایک مہینہ کم 1 سال. اب آج کل قرأت ابو عمر بصری شروع کی ہوئی ہے اور اس میں 160 طرق ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں میرا 1.5 سال میرا لگ جائے گا. تو ابھی میرے پاس ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ 5-6 سال کا میرے پاس یعنی موجود ہے فیوچر پلاننگ کے. ان سے میں نے ابھی یہ پڑھنا ہے چونکہ وہ 10 کی 10 قرأتیں میں نے پوری کرنی ہیں. تو اب یہ اس انداز میں نے پڑھتے پڑھتے اساتذہ سے مختلف اساتذہ سے سیکھا. ہاں اتنا ہوا ہے کہ بعض اوقات درمیان میں کسی بڑے استاد سے ایک نسبت جڑ جائے، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. 2-3 اجازے میں نے ویسے اس نسبت کے لیے لیے ہیں. ان میں سے ایک شیخ حسنین جبریل ہیں، فوت ہو گئے ہیں. یہ اس صدی کے قرأت اشرا کبریٰ کے سب سے بڑی شخصیت تھی. جیسے پہلے شیخ زیاد تھے تو یہ شیخ زیاد کے سب سے ٹاپ کے شاگردوں میں سے ہیں. شیخ عبدالفتاح سعید اجمی المرصفی جن کا نام پہلے میں نے لیا ہے، جو میرے اساتذہ کے استادوں میں سے ہیں، تو وہ ان کے جونیئر شاگردوں میں سے ہیں. اور شیخ حسنین جبریل عفیفی جو ہیں یہ ان کے اولین دور کے شاگردوں میں سے ہیں. تو ان کو میں نے پھر قرآن پاک سنایا. ان سے میں نے کچھ زیادہ علم نہیں سیکھا، لیکن پورا قرآن پاک انہوں نے مجھ سے سنا. مجھے یاد ہے کہ کچھ تجوید کی کچھ 6 یا 7 جگہ پہ انہوں نے میری اصلاح کی، وہ میں نے لکھی ہے اپنے قرآن میں جہاں جہاں انہوں نے اصلاح کی. لیکن علمی اعتبار سے ہاں کوئی غلطی ہوتی ہوئی نکال دیا کرتے تھے، تو ان سے وہ میں نے مرور کیا. لیکن وہ میں نے سند عالی حاصل کی. جب ان سے میں نے سند عالی حاصل کی تو میں نے، چونکہ میں مشورے کرتا رہتا تھا اپنے مختلف جو ساتھی مشائخ ہیں جو اسانید کے ماہرین ہیں، ان میں شیخ حسن مصطفیٰ عراقی ہیں، شیخ مصطفیٰ شعبان ہیں، شیخ عبدالرحیم ہیں. یہ مختلف مصر کے وہ لوگ ہیں جو اسانید کے ماہرین ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ اشرا کبریٰ کے 3 بڑے سلسلے ہیں سند عالی کرنے میں. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں تینوں سلسلوں سے اپنا تعلق نہ جوڑ دوں. ایک تو شیخ زیاد والا سلسلہ تھا، تو میں نے شیخ حسنین جبریلی سے اس لیے اجازہ لے لیا. دوسرا سلسلہ جو تھا وہ شیخ عبدالحمید محمد عبدالحمید السکندری کے ہے. شیخ رمضان نبی ہدیہ جو ہیں وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں. تو وہ اجازہ مجھے اتفاق سے ویسے حاصل ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس کے لیے کسی اور سے نہیں پڑھا. ایک تیسرے جو شیخ ہیں وہ جو ہیں جو قرأت اشرا کبریٰ میں بڑے اونچے سلسلہ سند کے حامل تھے. میں نے پھر اس سلسلہ سند کو لینے کے لیے جو ہے شیخ محمود شعیب شرقاوی ہیں مصر کے، ان کو میں نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ اشرا کبریٰ میں سنایا. صرف اس لیے کہ وہ تینوں سلسلوں میں میرے پاس اجازہ آ جائے، چونکہ اونچی سند حاصل کرنا بھی ایک سلف کا انداز ہے. تو اشرا کبریٰ میں میرے پاس 7 اجازے ہیں پورے قرآن پاک کے. 7 میں سے 3 تو یہی ہیں جو میں نے بتا دیے جو عالی سند کے لیے ہیں، کہ 4 یا 5 جو ہیں وہ میں نے علم کے لیے لیے ہیں. اس طرح اشرا صغریٰ میں میرے پاس اجازے ہیں. ان میں سے کچھ 6 کو میں نے قرآن پاک سنایا ہوا ہے. ان میں سے
3 تو پاکستان کے ہمارے مشائخ ہیں، قاری ادریس صاحب ہیں، قاری ابراہیم صاحب ہیں، قاری احمد صاحب ہیں، جن کو قرآن پاک سنایا، وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ میں علم کے لیے ان کے پاس گیا تھا، اور 3 میرے جو ہیں وہ انٹرنیشنل مشائخ ہیں ان میں، جن کو میں نے پورا قرآن پاک سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اب میں عشرہ قراءات کے جو نئے سلسلے ہیں جب وہ کھلنا شروع ہوئے تو پتہ چلا دنیا میں، تو جب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو بہت ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں ایک دوسری جگہ پہ منتقل نہیں ہو رہی، تو اب یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ تو پھر مغاربہ تک جب پہنچے تو مغاربہ کے یہاں تو پوری دنیا ہی الگ ہے، اب ان کی قراتیں سیکھتے ہوئے مجھے کوئی 3-4 سال وہاں ہو گئے پڑھتے ہوئے، وہاں بھی اس طرح میں نے کوئی 5 دفعہ عشرہ نافیہ سنا لی ہوئی ہے، لیکن ہر دفعہ جو قرآن سنایا اس میں کوئی وجہ ہے، یعنی میں نے ایسا نہیں کہ مجھے یہ ہے کہ میں نے اب ایک دفعہ اس کو اور سنانا تو ایک زیادہ میرا اور ہو جائے، صرف قرآن کی تلاوت بھی میرا مقصد تھا کہ چلو تلاوت بھی بہانے ہو رہی ہے، لیکن میرا جو ہے وہ اس سلسلے میں یہاں جانے کی وجہ یہ ہے، تو کوئی نہ کوئی علمی ایسی وجہ تھی میرے سامنے، تو اس اعتبار سے پھر میں نے الحمدللہ عشرہ نافیہ بھی 5 مشائخ کو سنائی ہے، عشرہ کبیر جو مغاربہ کی ہے 5 مشائخ کو یہ بھی سنائی ہے۔ اس میں بھی کچھ سلسلے ہیں جن سلسلوں کو مکمل کیا، جیسے شیخ مبارک کرکوری کا سلسلہ ہے وہ میں نے مکمل کر لیا شیخ عمر مزوکی سے، شیخ محمد شریف صحابی ہیں ان کا سلسلہ بھی میں نے مکمل کیا ہے، عبداللہ تجانی ان کے شاگرد ہیں، وہ شیخ عمر عبداللہ کے استاد ہیں جن سے ہم نے پہلی عشرہ نافیہ پڑھی تھی، آپ بھی اس میں شریک تھے میرے ساتھ، تو ان سے میں نے جو ہے ان کے شاگرد شیخ عروشی کو میں نے سبع میں قرآن سنا لیا۔ تو میں نے مغاربہ سے بھی پھر کئی مشائخ سے پڑھا، اور وہاں بھی مختلف اجازوں کے پیچھے جو ہے نا مختلف وجوہات ہیں، مثلا ایک وجہ ذکر کرتا ہوں کہ مغاربہ میں 3 بڑے مشائخ ہیں اس وقت، جو 3 بڑے سلسلے ہیں ان کی قراتوں کے، ان میں ایک سلسلہ جو ہے شیخ محمد شریف صحابی کے واسطے سے چل رہا ہے سلسلہ بڑا، مدرسہ ابن قاضی ہے جو دنیا بھر میں معروف ہے، اور شیخ محمد شریف صحابی اس وقت دنیا بھر کے اندر آتے جاتے ہیں، عشرہ نافیہ کو متعارف کرانے والی بنیادی شخصیت ہیں۔ تو میں نے ان کے شاگردوں میں شیخ عبداللہ تجانی کو نافعیہ میں پورا قرآن سنا لیا، عشرہ نافعیہ میں، اور عشرہ کبیر میں نے شیخ ایوب عروشی ان کے شاگرد ہیں خاص الخاص، ان کو پورا قرآن پاک سنا لیا، اس طرح سے میں نے ان کے شاگردوں کا سلسلہ لے لیا۔ ادھر جو ہے دوسرا بڑا سلسلہ جو ہے شیخ مبارک الکرکوری کا ہے، ان کے شاگردوں میں نے شیخ عمر مزوکی کو پورا قرآن پاک نافع میں سنا لیا، اور عشرہ کبیر میں بھی، بلکہ دونوں کو ملا کر عشرین میں سنا لیا۔ تیسرا بڑا سلسلہ جو ہے وہ شیخ عبداللہ عائش ہیں، یہ جو لوگ اس فیلڈ کے ان کو پتہ ہے کہ ایسے میں جب بندہ میدان میں جاتا ہے پھر میدان کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو ان کے شاگردوں کے سلسلے میں جو بڑا نام میرے سامنے تھا وہ شیخ عبدالواحد صمدی کا تھا، دکتور عبدالواحد صمدی، تو انہوں نے 3 ختمے سنائے ہوئے تھے شیخ عبداللہ عائش کو، نافعیہ میں الگ سنایا ہوا تھا، اور عشرہ کبیر میں الگ سنایا ہوا تھا، اور عشرین میں الگ سنایا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پھر اسی طرح جو ہے استفادہ کیا، تو اس طرح کر کے مختلف وجوہات سے چیزیں پھیلتی چلی گئی ہیں، تو لوگ جو ہیں بسا اوقات جو ہے وہ سب دیکھتے ہیں کہ اجازے اکٹھے کرنے کا کوئی شوق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازے اکٹھے کرنا صرف کثرت دکھانے کے لیے یہ کوئی محمود عمل بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک طرح کا ریاکاری کا پہلو ہے، تو جو لوگ جو ہیں مجھے دیکھ کے ان کو اجازے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، تو یہ تو نہ میری دعوت ہے، نہ میری سوچنے کا انداز ہے، اور نہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں۔ استاد محترم، آپ نے جیسے ذکر کیا میں نے مختلف اساتذہ کرام سے جو ہے وہ اجازات حاصل کرے مغاربہ، اور اسی طرح مشارقہ کے جو بڑے اساتذہ ہیں ان سے، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک انسان ایک استاد سے جو ہے وہ ایک اجازہ حاصل کرے یا اس سے پڑھے اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائے، بجائے اس کے ایک انسان مختلف اساتذہ سے پڑھے، تو اس سے انسان کا ذہن منتشر بھی ہو سکتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اس زمانے کے پہلے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر اس سے تھوڑے سی بات کو اگلے مرحلے میں کرتے ہیں۔ اگر تو انسان کو ایسا استاد ملے نا جو ایک ہی استاد ہو اور وہ باقاعدہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اوپر انسان اعتماد کر سکے، اور وہ بندہ اس قابل ہو کہ اس پر اعتماد کرنے کے بعد انسان کا جو ہے علم مضبوط ہی سے مضبوط اور ہوتا رہے، تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ مثلا شیخ عبدالفتاح سید اجمی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ ثلاثہ جو پاکستان کے ان کے استاد ہیں، اور وہ آج بھی ان کے دنیا بھر میں ہم جب تعارف سنتے ہیں تو وہ ایسی شخصیت تھی جن پہ اعتماد اکیلے کر لیا جائے تو کافی ہے۔ شیخ زیات احمد عبدالعزیز زیات ایسی شخصیتی تھیں، شیخ احمد متولی جو ہیں جو پہلے گزرے ہیں وہ ایسی شخصیتی تھیں، شیخ علی زبا ایسی شخصیتی تھیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے اساتذہ تقریباً اٹھ گئے ہوئے ہیں، یا کچھ جو لوگ زندہ تھے جن سے میں نے پڑھ لیا وہ لوگ بھی پیرانہ سالی کی وجہ سے تدریس باقاعدہ تعلیم دینے کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ سب عالی سند کے لیے کوئی بندہ جا کے ان کو قرآن سنا لے۔ مثلا میں نے شیخ حسنین جبریلی سے پڑھا تو ان کی عمر 97 سال تھی، اور میں ان کا آخری شاگرد ہوں، 256 لوگوں کو وہ اب تک اجازت دے چکے تھے عشرہ کبریٰ کا،
تو میں نے ان کو قرآن سنایا بس، اور وہ 97 سال کے تھے اور وہ قرآن سن لیتے تھے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ میرا سن لیتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ میں سنانے کے لیے جاتا تو وہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا، ان کا پوتا جو ہے ہاشم غالباً نام تھا اس کا، تو وہ کہتا تھا 2 منٹ انتظار کریں، تو مجھے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ کورس سنا رہا ہے، اور جیسے ہی میں ختم کرتا تو میرا ختم ہوتے بھی میں فون بند ہونے سے پہلے کسی اور نے شروع کر دینا ہوتا تھا، اور شیخ کا پتہ چلتا تھا کہ سارا دن کا معمول یہ ہے وہ قرآن سن رہے ہیں۔ تو بڑے مشائخ اس طرح کے رہ گئے تھے۔ تو یہ جو میں نے اجازے بلکہ لیے ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ میں اصل میں صحیح علم تلاش کرتا رہا ہوں، چونکہ میرے پاس استاد اچھا، میرا ہر مسئلے میں جہاں دوسرے مشائخ سے رابطہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ رابطہ قاری ابراہیم صاحب حفظ اللہ سے ہوتا تھا کہ آپ مجھے رہنمائی کریں، میں کیا کروں۔ یہ جو مشورہ ہے سارا کہ شیخ عمر عبداللہ کے بعد شیخ رمضان تک پہنچے، پھر شیخ رمضان کا منہج جو ہے وہ تھوڑا سا کتابی اور ہونے کی وجہ سے وہ اضافے کرتے ہیں، پھر قاری ابراہیم صاحب سے بات ہر وقت ہونا، قاری ابراہیم صاحب حفظ اللہ گھنٹوں وقت دیتے، میرا ٹائم عنایت فرماتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تلقی کے منہج پہ پڑھنا چاہیے، پھر کرتے کرتے تلقی کے منہج پہ پہنچے، لیکن چونکہ مختلف مناہج میں دیکھ رہا تھا مختلف مشائخ کے وہ پڑھانے میں، تو پھر اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو درایت کا منہج ہے، درایت سے مراد تحقیق کرتے ہیں آپ، اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور روایت کا منہج ہے کہ آپ تلقی پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو میں نے تو چونکہ تمام سلسلوں سے پڑھ لیا تھا، تو میرے لیے الجھاؤ کا بڑا باعث ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی رائے شعوری بھی قائم کروں، صرف یہ نہیں کہ استاد سے میں نے پڑھا اور میں کیونکہ میرے استاد نے ایسے پڑھایا، تو اس کے لیے مجھے شیخ سمیہ سے پڑھنا پڑا، اور ابھی تک میں اس سلسلے میں آدھے تک پہنچا ہوں، آدھا سلسلہ میرا باقی ہے۔ وہ اسی لیے کہ جتنا کچھ میں پڑھ چکا تھا نا، تو وہ چیزیں میرے لیے تو ایک یعنی آپ سمجھیے کہ مشکل کا باعث ہے کہ میرا ایک استاد ایک مسئلے میں ایک رائے دیتا ہے، دوسرا استاد اسی مسئلے میں دوسری رائے دیتا ہے۔ مثلا تجوید ہی میں نے پڑھی، تو تجوید میں ایک استاد جو ہے وہ ایک چیز کو یوں بیان کرتا ہے، دوسرا یوں بیان کرتا ہے، اساتذہ کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ علم ہر علم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے تو مختلف مشائخ سے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں موجود تھے، اور پاکستان میں کوئی شیخ موجود نہیں تھا جس مرحلے میں جا رہا تھا آگے، اور اگر قاری ابراہیم صاحب حفظ اللہ جیسے ہیں مجھے اس طرح کر کے یہ حاصل ہوتا ہے، شخصیات اکیلے مل جاتے، تو پھر ایک ہی استاد پر اکتفا کر لینا بارہ سے مفید ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دماغی صلاحیتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ حضرت قاری ابراہیم صاحب حفظ اللہ سے کئی دفعہ بات ہوتی تھی، تو فرماتے تھے کہ قاری صاحب آپ کے لیے تو شاید کسی حد تک آپ اس کو سنبھال لیں، کوئی اور بندہ ہو تو گمراہ ہو جائے اس بات سے، وہ اس سے پڑھے گا، وہ اس سے پڑھے گا، اور وہ اس کے بعد میزان تو کوئی ہے نہیں، اور وہ خود فیصلہ کرے گا، اور اس کا اپنا علم جو ہے وہ پختہ نہیں ہے۔ تو باقی ایک فائدہ ویسے ہوتا ہے زیادہ اساتذہ سے پڑھنے کا، اور وہ سلف اس لیے زیادہ اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے۔ مثلا امام بخاری کے سینکڑوں میں اساتذہ ہیں، اگر آپ ان کے اساتذہ کی لسٹیں دیکھیں، امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کوئی 100 کے قریب اساتذہ ہیں غالباً۔ تو یہ ہے کہ زیادہ اساتذہ سے پڑھنے کے بارے میں بعض سلف کا قول یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی استاد پہ اکتفا کر لیں تو بسا اوقات استاد بھی تو انسان ہی ہوتا ہے نا، تلقی کے اندر بھی تو کوئی چیز نقل ہوتے ہوتے غلطی یا کمی بیشی رہ سکتی ہے نا۔ تو جب تک آپ کسی دوسرے استاد سے پڑھیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے جو فلانے استاد سے پڑھا ہوا اس میں اس نے کتنا اس کو بات سمجھنے میں یا بات اخذ کرنے میں جھول رہ گیا ہے۔ تو مجھے مختلف اساتذہ سے پڑھنے سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے، یعنی مجھے اپنے ہر استاد جن سے میں نے پڑھا ہے، میرا ان کے بارے میں علم اخذ کرنے کے باوجود میرا پورا ایک تجزیاتی میں نے ان سے علم لیا، بلکہ میری عمر بھی جب میں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے تو یہ 40 سال کے بعد کی عمر میں نے پڑھا ہے اکثر، تو 40 سال کے بعد بندہ جو ہے وہ لا الگ بھی نہیں ہوتا، بندہ پھر تجزیہ بھی کرتا ہے، اور تجزیہ کر کے بندہ جو ہے وہ سب۔ تو جو سلف صالحین ہیں ان میں سے بعضوں کا قول یہ ہے کہ انسان کو کبھی ایک استاد پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ مشائخ سے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ کے درمیان جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں وہ آپ مختلف مشائخ سے پڑھ کے اس کو جو ہے یعنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر ایک آدھ مشکل بھی آتی ہے کہ مختلف مشائخ سے پڑھتے ہوئے آپ کو پھر مختلف مشائخ کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات آپس میں معاصرین ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی بات اس کو نہیں بتانی، اس کی بات اس کو نہیں بتانی، کیسے کر کے آپ نے سنبھالنا، یہ بہت زیادہ حکمت کا کام ہے، ورنہ ایسا بندہ عام طور پر مشائخ کے درمیان جھگڑا کروانے کا باعث بن جاتا ہے، یا اگر مشائخ کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ خود ایک اتنی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال جو ہے میری رائے یہی ہے کہ انسان کو ایک آدھ استاد مضبوط اگر مل جائے تو انسان اس پہ اعتماد کر لے، لیکن آج کل اتفاق کی بات وہ ایسا استاد ملے کہاں سے، اور اگر ایک آدھ مضبوط مل بھی جائے تو چلے کم از کم ایک آدھ استاد سے انسان اور مکمل کر لے، تاکہ کم از کم 2 افراد کا تقابل تو ہو جائے نا۔ باقی سلف صالحین کی تو بات میں کر چکا ہوں، وہ تو سینکڑوں اساتذہ سے بھی پڑھتے تھے اسی سوچ سے۔ استاد محترم، میرا آخری سوال کہ
انسان کو جو بیلنس اپنی زندگی میں رکھنا یہ بھی لازمی ہے. ایک انسان جیسے آپ ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک ادارہ کے ذمہ دار بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک استاذ بھی ہیں. آپ نے یعنی قرأت کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس کو ایک سمجھ لیں کہ نئی ایک اس کو نشو و نما دی ہے. تو اس حوالے سے بیلنس کیسے رکھا جائے کہ کتنا وقت جو ہے وہ تعلیم کو دیا جائے اور کتنا وقت جو ہے وہ آگے تدریس کے لیے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کو آگے بھی منتقل کیا جا سکے، اس کو دیا جائے. کہ ساری زندگی انسان اپنے بیلنس ہی تو تلاش کرتا رہتا ہے، بیلنس ہی تلاش کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. جی دیکھیں جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کا بیلنس، نماز اگر زندگی میں نہ ہو تو انسان کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا اگر ڈیلی کا تعلق نہ ہو، ایک دو پارے چند پارے پڑھنے کا انسان کی نہ ہو عادت، تو بات یہ ہے کہ زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. صبح شام کے اذکار انسان اگر نہ کرے تو میرے مطابق وہ آدمی شیطان کے فتنوں سے نہیں کبھی بچ سکتا. میں نے اس کا ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا. تو صبح شام کے اذکار یا جو دیگر اذکار ہیں مسنون، ان کی پابندی بھی ایک بیلنس زندگی کے لیے ضروری ہے. اس طرح دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم کا بیلنس. پھر دینی علوم کے اندر جو ہے وہ شرعی علوم کافی سارے ہیں، ان میں قرآن پاک کا مرکزی مقام ہے. قرآن پاک کو مقام مرکزی دے کر دیگر دینی علوم کے اندر کیسے رہنا ہے. پھر آپ ہی نے ایک بات کر دی ہے کہ ادارے کا، اور میں ایک ادارہ جاتی ذمہ دار بھی ہوں، اس کا اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف کی جو تربیت ہے اس کا بیلنس، اور ادارے کے اندر جو پڑھانا ہے اس کا بیلنس. تو میں نے جو کام کیا اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں اس وقت جو پڑھ رہا ہوں، میرے پچھلے وہ جو باتیں ہوئی ہیں مجھے یاد نہیں ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں آئی. میرے پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ میرے ادارہ جاتی کچھ معاملات ہیں. ہم اصل میں وہ 80 مصاحف کی تیاری میں پڑھ گئے، عشرہ کبریٰ کی. جی یہ ذکر ہوا. اس سے پہلے ہم نے 20 مصاحف تیار کیے. وہ کام ایسا ہے کہ وہ کام اب تک کسی پہلے کی نہ مؤلفین کے یہاں کہیں ملتا ہے. وہ کام ہمیں پورا خود پڑھنے کے دوران کرنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی جب میں کہہ رہا ہوں میں اگلے 4-5 سال اور پڑھنا ہے، تو یہ صرف پڑھنا نہیں ہے. اصل میں وہ میرا 80 قراتوں کا جو پروجیکٹ ہے، جس کے نیچے جو ہے وہ پھر 982 1000 کے قریب طرق آنے ہیں، وہ جب تک میں نے مکمل کر کے دینا نہیں ہے، وہ میرا پروجیکٹ جو ہے جس پر ادارہ 20 سال لگا چکا ہے اور اس پر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں، وہ ہم درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے. اب جہاز اڑ چکا ہو تو وہاں سے آپ نیچے لا نہیں سکتے. اصل میں اب یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب مجھے اس کام کو آخر تک پہنچانا ہی ہے. اور میرا ایک مزاج ہے، میرے اساتذہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، خاص طور پر قاری ابراہیم صاحب بھی، کہ بات یہ ہے کہ جب میں ایک کام پہ شروع کر دیتا ہوں پھر میں اس کو آخر بندر لگا کے آتا ہوں. پھر درمیان میں چھوڑنا تو سارا ضائع کیسے کر دیں پیچھے معاملے کو. تو ادارے جاتی بیلنس تو یہ ہے اس میں. اور جو علم سیکھنے کا معاملہ ہے وہ میرے ذہن میں بات یہ ہے، میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ علم حاصل کرنا خود افضل ترین عبادت ہے. تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ علم کا سیکھنا جو ہے یہ افضل ترین عبادت سے انسان کیسے جو ہے وہ مستغنی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ قرآن کی عبادت کا علم ہو. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت خود جو ہے یہ انسان کے دل کی صفائی کے لیے اور تطہیر نفس کے لیے بہت ضروری ہے. تو سلف صالحین تو یعنی 7 دنوں میں قرآن پاک جو ہے وہ منازل فہمی بھی شوق 7 دن میں قرآن ختم کرنا، ان کی راتیں بھی جو آپ مزاحمت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو حاصل کیا اس کو آگے بھی تو منتقل کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے. تو دیکھیں نا وہ وقت اتنا زیادہ، اور بلکہ برکت پیدا ہی نہیں چیزیں ہوتی ہے. مثلا میں نے آپ کو شاید ذکر کیا ہو پہلے کہ میں اس وقت یعنی ڈیلی کا اگر کوئی 4 یا 5 اسباق پڑھتا ہوں تو میں کوئی 10 کے قریب پڑھاتا بھی ہوں. آپ کو بتاؤں اسباق قرآن پاک کے قطعاً ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا نہیں رہا. میں اس وقت جس آن لائن سلسلے سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اس وقت اس آن لائن سلسلے میں جو اس وقت میں نے جس سلسلے سے اسی لائن میں نے اپنے ساتھ تقریباً 1200-1500 لوگوں کو لگایا ہوا ہے اس وقت. تو آن لائن ہمارا کلیت القرآن آن لائن کا سارا سیٹ اپ بنا اسی بات سے ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلی کی 150 سے زائد کلاسز ہوتی ہیں، اور ایک کلاس کے ایک طالب علم کے ایک معاملے کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیسے چل رہا ہے کیسے نہیں چل رہا. جو ادارہ چل رہا ہے، زمینی ادارے چل رہے ہیں، اس میں الگ ٹائم دے رہا ہوں. اس کے ساتھ محدث جیسا رسالہ ہے اس کے ایڈیٹرشپ ہے، اس کے لیے الگ مجھے ٹائم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکل آتا ہے. اور میں تو یہ سمجھا ہوں کہ میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا، اور اسی پہ ہم شاید اختتام بھی کرتے ہیں، کہ میری زندگی میں یعنی سن 2019 کے اندر ہی کرونا آیا ہے. اس سے پہلے زندگی پہلے ہی عادی تھی تو دگنی کیسے ہوگی کہ جو آن سائٹ تعلیم تھی وہ تو رک گئی اور آن لائن آ گئی. اب پھر آن لائن تو وہیں رہی اور آن سائٹ کا اضافہ دوبارہ ہو گیا، تو دگنی تو وہاں سے ہو گئی. اچھا میری ایک تو زندگی ڈبل وہاں سے ہو گئی نا مصروفیت. پھر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، پہلے میں پڑھتا نہیں تھا، پھر پڑھنے والا کام اپنی جگہ پہ مزید آ گیا. جتنا ایک طالب علم پڑھتا ہے اس سے زیادہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور پڑھانے والے سے اپنی جگہ پہ رہا. اچھا اس کے بعد مزید اضافہ کیا ہوا کہ
اس وقت میرے پاس ذمہ داری اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ یہ کب سے بڑھی ہیں اور کب سے میرا کام کئی گنا جو ہے میں اپنے ماضی میں دیکھتا ہوں تو اضافہ ہو گیا. تو میں نے نوٹ کیا, بڑا عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ تب سے ہوا جب سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں. یعنی برکت پیدا ہی اس سے ہوئی ہے, وقت میں برکت پیدا یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بیلنس, تو میں تو سمجھتا ہوں بیلنس بنا اس دن سے جس دن سے میں نے اپنا کام سیدھا کیا ہے. اس دن سے میری اپنی ذاتی سوچنے کے انداز بھی درست ہو گئے, میری ذاتی تربیت بھی پہلے سے بہتر ہے, قرآن پاک سے دل کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور اوقات میں برکت بھی پیدا ہو گئی. اچھا گھر بھی چل رہا ہے, اچھا گھر کے معاملات بھی پہلے سیٹ ہی نہیں ہوتے تھے, اب سیٹ ہو گئے ہیں سارے, یعنی وہ سیٹ نہیں ہوتے تھے. اچھا ادارہ جاتی معاملات بے شمار ایسے تھے جو سارا دن لگاتے تھے تو سیٹ نہیں ہوتے تھے, اب وہ کچھ ٹائم نہ دے کے بھی سیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھی ایسے دے دیتا ہے. میں یعنی بڑا حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ سوچ کے کہ میرے کام میں خود اکیلے تو نہیں کرتا, ٹیم کر رہی ہوتی ہے نا, تو ٹیم کا ذہن کا آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جانا یہ اللہ کے فضل سے ہے نا. تو میری اس کا ٹیم اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ میرے بارے میں پچھلے دن میرے ایک استاد ہیں تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ قاری حمزہ صاحب کو بندے اپنے ساتھ جوڑنے بڑے آتے ہیں. اچھا حالانکہ مجھے آج سے یہی 6 سال پیچھے چلے جائیں تب میرے بارے میں کسی کا تبصرہ نہیں تھا, بندے میں نے نہیں جوڑے, اصل میں وہ اللہ نے موافقت ایسی پیدا کر دی ہے کہ وہ کام جو میں نے کرنا ہوتا ہے میرا ایک کوئی ساتھی جو ہے وہ پورا کام میرا اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ میرے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور میرا کام سارا وہ پورا کر دیتا ہے. مجھے تو اس کے صرف اس کے معاونت کرنی ہوتی ہے, میں ٹائم تھوڑا بھی دیتا ہوں نا, وہ مخلص زیادہ وہ ہوتا ہے. تو مجھے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو پیچھے 5-6 سال گزرے ہیں جس میں یہ سارے نئے حالات بنے ہیں, اسی حالات کے اندر ہی میری مصروفیت کئی گنا بڑھی ہیں اور انہی حالات کے اندر میرا دل کا سکون کئی گنا بڑھ گیا ہے, انہی حالات کے اندر میرا کام کئی گنا بڑھ گیا ہے. لیکن ادھر سے میرے اوقات میں برکت بھی اتنی ہو گئی. اچھا اور مجھے لوگ پوچھتے ہیں, بعض لوگ مجھے شاگردوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے کام کر کیسے لیتے ہیں. اچھا مجھے خود نہیں سمجھ آتی کام اتنے ہو کیسے جاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ وہ بات ہے برکت کی. تو اس لیے بیلنس کی آپ بات کریں تو بیلنس کا ایک پیمانہ تو ہے, آپ دنیا کے اعتبار سے حساب کتاب کاؤنٹنگ شروع کر دیں نا, وہ تو پیمانوں سے ویسے بات ہی آگے جا چکی ہوئی. استاد محترم بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جو شفقت ہے وہ ہم پہ قائم رکھے اور آپ اسی طرح جو ہے محنت کرتے رہیں قرآن کی خدمت کے لیے. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ہم نے استاد محترم کے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.